بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد صادق شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی یوٹیوب چینل۔ 3 ایسے فطری قوانین ہیں جو کڑوے ہیں لیکن حق ہے اور سچ ہے۔ پہلا، قانون فطرت، یعنی ایک طبع قانون، فطری قانون۔ وہ کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کھیت میں دانہ نہ ڈالا جائے، اس کو ہل نہ کیا جائے، اس میں کچھ بویا نہ جائے، تو قدرت اسے گھاس پھوس سے بھر دیتی ہے، کھانٹ ہے اور ایسی مثال کے طور پر جو یا کسی کام کی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن وہ اگتا رہتا ہے۔ اسی طرح اگر دماغ کو اچھی فکروں سے مزین نہ کیا جائے، دماغ کو اچھی فکروں سے نہ بھرا جائے، تو ٹیڑھا پن، کج فکری اسے اپنا مسکن بنا لیتی ہے، اس پہ گھیرا ڈال دیتی ہے، یعنی اس میں صرف الٹے سیدھے خیالات آتے ہیں اور وہ شیطان کا گھر بن جاتا ہے۔ وہ کیوں؟ کہ اس دماغ میں کچھ ہے ہی نہیں کام کا۔ کوئی کام کی چیز ہوتی، چاہے وہ دینی ہوتی، دنیاوی ہوتی، تو اس کا دماغ مشغول ہوتا اور وہ پھر بھی شیطان کے حملے سے بچتا۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ زندگی میں کبھی فارغ نہ رہو، فارغ رہو گے تو شیطان کے لیے جو ہے تم ترنے والا بن جاؤ گے اور وہ تم پہ حملہ کرے گا اور طرح طرح کی وساوس دل میں ڈالے گا۔ کہتے کچھ بھی کام نہیں ہے آپ کا، کچھ بھی کام نہیں ہے تو اپنی قمیص لو اور اس کو پھاڑ دو اور پھر سوئی دھاگا لو اور اس کو سیو۔ جب اس سے فارغ ہو جاؤ دوبارہ پھاڑ دو، پھر دوبارہ سیو۔ یہ کام کرتے رہو لیکن فارغ نہیں بیٹھنا، ورنہ شیطان جو ہے مسکن بنا لے گا۔ لہٰذا اپنے دماغ کو خوبصورت فکروں سے، خوبصورت جو ہے خوابوں سے سجائیں اور اس کی تکمیل کی کوشش بھی کریں۔ اپنے لیے ایک جو ہے مستقبل سوچیں۔ دوسرا قانون فطرت، جس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہی کچھ بانٹتا ہے۔ عربی میں اس کو بولتے ہیں، اس کی مثال ہے الاناء یترشح بما فیہ۔ برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو کچھ اس میں ہوتا ہے۔ ایک برتن ہے بھرا ہوا ہے، اس میں دودھ بھرا ہوا ہے، اب اگر وہ اوپر تک بھرا ہوا ہے تو اس سے اگر کچھ ٹپکے گا تو دودھ ہی ٹپکے گا، کیونکہ اس میں دودھ بھرا ہوا ہے۔ پانی ہے تو پانی، اور کچھ ہے تو اور کچھ۔ تو جو پاس میں ہوتا ہے، دل میں ہوتا ہے، دماغ میں ہوتا ہے، وہی کچھ آدمی بانٹتا بھی ہے جہاں پہ جاتا ہے۔ خوش مزاج انسان خوشیاں بانٹتا ہے۔ ایک آدمی خوش مزاج ہے، ہنسی مذاق کا، خود بھی ہنستا ہے، دوسروں کو بھی ہنساتا ہے، جہاں پہ بھی جائے گا وہ دوسروں کو ہنسا کے جائے گا۔ غمزدہ انسان غم بانٹتا ہے۔ ایک آدمی ہمیشہ غمگین رہتا ہے یا غموں میں گھیرا ہوا ہے، اب وہ جہاں پہ بھی جائے گا اپنے غم کی قصے سنائے گا، دوسروں کو بھی غمگین کرے گا۔ کیوں؟ کہ اس کے اندر غم بھرا ہوا ہے۔ عالم علم بانٹتا ہے، تقسیم کرتا ہے۔ اب عالم آدمی جہاں پہ بھی جائے گا وہ دوسروں کو علم کی باتیں بتائے گا۔ کیوں؟ کہ اس کے دماغ میں علم بھرا ہوا ہے۔ دیندار انسان دین بانٹتا ہے۔ دین کے ساتھ محبت کرنے والے اور دین پہ مر مٹنے والے وہ جہاں پہ بھی جائیں گے دین کی تبلیغ کریں گے اور دین کے فضائل اور نیک اعمال کی فضائل بیان کریں گے۔ کیوں؟ کہ اس کے دماغ میں اور دل میں وہی چیز ہے۔ خوفزدہ انسان ہمیشہ خوف بانٹتا ہے۔ ایک آدمی خود جو ہے خوف میں مبتلا ہے، اب جہاں پہ بھی جائے گا وہ دوسروں کو بھی خوف میں مبتلا کرے گا کہ یار یہ ہونے والا ہے، وہ ہونے والا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ خود خوف زدہ ہے۔ جہاں پہ بھی جائے گا دوسروں میں بھی خوف بانٹے گا۔ تو برتن وہی کچھ ٹپکاتا ہے جو کچھ اس میں ہوتا ہے۔ لہٰذا اپنے ذہن، دماغ اور دل کو
خوبصورت خوابوں سے، خوبصورت چیزوں سے، خوبصورت باتوں سے اور مفید کاموں اور باتوں سے اس کو بھر دیا جائے تو لوگوں کو بھی اسی سے وہی فائدہ ملے گا. آپ جہاں جائیں گے لوگ آپ سے وہی چیز حاصل کریں گے. تیسرا قانون فطرت کیا ہے؟ وہ یہ ہے آپ کو زندگی میں جو کچھ بھی حاصل ہو اس کو ہضم کرنا سیکھیں. زندگی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی چیز سے بھی نوازا ہے تو بس اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کو ہضم کر لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور بار بار اس کو سامنے لانا، اس کو بیان کرنا، اس پہ باتیں کرنا، یہ آپ کے لیے مسائل اور مشکلات کھڑی کرے گا. اس لیے کہ کھانا آدمی جب کھا لیتا ہے اور ہضم نہ ہو تو ہضم نہ ہونے پر تو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اور اگر اوپر سے وہ کھانا ہضم نہیں ہوا، اوپر سے آپ نے دوسرا کھایا، تیسرا کھایا، تو مسائل اور مشاکل ہیں، سارے مشکلات ہیں. آپ کو پہلے کھانا ہضم نہیں ہوا، اوپر سے آپ نے دوسرا کھایا تو بیماریاں تو بڑھے گی، مشکلات تو بڑھے گی، مسائل بنیں گے. اسی طرح اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے مال و ثروت کی نعمت دی ہے، مال و دولت دی ہے، تو اس کو ہضم ہونے دو اور اس پہ اللہ کا شکریہ ادا کرو کہ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمتوں سے نوازا ہے. اور اگر یہ ہضم نہیں ہوگی اور آپ اس کا جو ہے اظہار کرتے رہیں گے ہر جگہ پہ تو یہ ریاکاری میں آئے گا اور یہ ریاکاری بڑھتی جائے گی. بات ہضم نہ ہونے پر چغلی اور غیبت بڑھتی ہے. کسی نے آپ کو کوئی بات کہی، اب آپ کو پسند نہیں آئی کہ اس نے ایسی کیوں بات کی، اب جب تک یہ آپ کو ہضم نہیں ہوگی یہ بات، آپ جہاں پہ بھی بیٹھیں گے، کسی کے پاس بھی جائیں گے تو کہیں گے کہ یار فلاں نے ایسی بات کر دی، فلاں ایسے کہہ رہا تھا، یار اس کو یہ سمجھا دو، اس کو یہ کر دو، تو یا اس کی چغلی ہوگی اور یا اس کی غیبت ہوگی. چھوڑ دو. اس نے جو کچھ کہا پسند آیا ٹھیک، نہ پسند آیا جانے دو، پیچھے نہ پڑو. تعریف ہضم نہ ہونے کی صورت میں غرور میں اضافہ ہوگا. کسی نے آپ کی تھوڑی سی تعریف کی، معمولی سی تعریف کی، پہلے تو منہ پہ تعریف کرنی ہی نہیں چاہیے، لیکن منہ پہ آپ کی تعریف کسی نے کی اور آپ سے یہ ہضم نہیں ہو رہا، اب جہاں پہ بھی جا رہا ہے لوگوں سے کہتے جا رہا ہے فلاں نے میرے بارے میں ایسا کہا ویسا کہا، اور میری تو وہ بھی تعریف کر رہا ہے، مجھے تو وہ بھی اچھا یاد کر رہا ہے، اور آپ کا غرور بڑھتا جائے گا. مذمت ہضم نہ ہونے کی صورت میں دشمنی بڑھے گی. کسی نے آپ کو تھوڑا برا بلا کہا، کسی طرح برا یاد کیا، تو انسان ایک کمی بیشی اس میں ہوتی ہے، ہم کمیوں میں جو ہے گرے ہوئے ہیں، لیکن آپ سے یہ ہضم نہیں ہو رہا کہ اس نے مجھے برا یاد کیوں کیا، اس نے میری برائی بیان کیوں کی، تو اس سے آپ کی دشمنی بڑھے گی. ہضم ہونے دیں. غم ہضم نہ ہونے کی صورت میں مایوسی بڑھتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں غموں سے بچائے. آپ کو کوئی غم پہنچا لیکن آپ سے یہ ہضم نہیں ہو رہا، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھے کہ بس جو کچھ ہوا یہ ہونا تھا اور اس کو پھر بھول جائے. غم ہضم نہ ہونے کی صورت میں آپ کی مایوسی بڑھے گی. آئندہ کے لیے آپ سوچیں گے کہ ایسا ہوا تو پھر کیا ہوگا، ایسا ہو گیا تو پھر کیا ہوگا. لہٰذا غم کو بھی ہضم ہونے دیں. اقتدار اور طاقت ہضم نہ ہونے کی صورت میں خطرات میں اضافہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اقتدار کی طاقت دی، طاقت بخشی، اب یہ آپ کو ہضم نہیں ہو رہا اور بار بار آپ اپنی طاقت اور اقتدار کا جو ہے اظہار کیے جا رہے، تو خطرات میں اضافہ ہوگا. آپ کے آس پاس والے یہی سمجھیں گے کہ یہ ابھی ہم پہ چڑھ دوڑنے والا ہے، اور وہ آپ کے لیے جال بننا شروع کر دیں گے اور آپ کو پھنسوائیں گے. لہٰذا اقتدار اور طاقت ملی ہے، اس کو ہضم ہونے دیں اور اس پہ شکریہ ادا کریں. خطرات نہ بڑھائیں، اپنی زندگی کو آسان بنائیں اور ایک بمقصد اور با اخلاق زندگی گزاریں. لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، یسروا ولا تعسروا. آسانیاں بانٹو، آسانیاں پیدا کرو، مشکلات نہ بڑھاؤ. بشروا ولا تنفروا. خوشخبریاں سناؤ، خوشیاں بانٹو. ولا تنفروا،
اور نفرتیں نہ بانٹو، نفرتیں نہ پلاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔